آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین جو کہ عرب میں رہنے والے تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ عرب کے لہجوں کو سمجھتے تھے، انتہائی فصیح و بلیغ لوگ تھے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا جب بیان کی بات آتی ہے، قرآن پاک کے معانی و مفاہیم کی باری آتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی صحابہ کہ جو قادر زبان ہیں، عربی ان کی اپنی زبان ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج نظر آتے ہیں۔ تو اگر وہ صحابہ کرام جو عرب کے رہنے والے ہیں، جن کی زبان میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اگر وہ سمجھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہم تو ہیں ہی عجم، عربی تو ہماری زبان ہی نہیں ہے، ہم تو عربی کو سمجھنے کے لیے عرب کے محتاج ہیں، عرب والوں کے محتاج ہیں۔ چاہے جائے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم قرآن پاک اپنی مرضی سے سمجھ لیں گے، قرآن پاک کی تعلیمات کو ہم خود سے سمجھ لیں گے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں چونکہ ہر چیز موجود ہے، تمام علوم موجود ہیں، لہٰذا حدیث پاک کی ضرورت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اور یہ شبہ ان کا بالکل غلط شبہ ہے اور بڑی عجیب سی بات ہے۔ اگرچہ سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ سب کچھ تب سمجھ میں آئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وضاحت کو سمجھا جائے گا۔ پھر دوسرا بڑا اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ نعوذ باللہ محض جو ہے وہ قاصد کی حیثیت ہے۔ جس طرح ڈاکیے کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے چیز کو دوسری جگہ پر پہنچا دیتا ہے، اب اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ چیز کی وضاحت کرتا پھرے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ محض ایک ڈاکیے کی حیثیت ہے، ایک قاصد کی حیثیت ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق تک پہنچا دیا، اب مخلوق خود ہی اس کلام کو سمجھے گی۔ یہ کتنی بے بنیاد بات ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی صریح تعلیمات کے خلاف ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اور جو آپ کی مبارک ذات ہے، اس کی حیثیت قاصد کی نہیں ہے، بلکہ آپ تو شارع ہیں خود۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو شریعت کو بیان کرنے والے ہیں، شریعت کو سکھانے والے ہیں۔ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا بیان موجود نہیں ہے؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ؟ کیا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کیا اس سے مراد سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کہ جو لوگوں کا تزکیہ نفس کر رہے ہیں، لوگوں کو کتاب سکھا رہے ہیں، لوگوں کو حکمت سکھا رہے ہیں؟ تو جو نبی، جس نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس قدر ارشادات فرما رہا ہے، اس کی اتنی عظمت و شان بیان فرما رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ آپ اس نبی کے بارے میں کہیں کہ نعوذ باللہ ان کی ذات اور ان کی حیثیت تو فقط قاصد کی حیثیت ہے۔ یقیناً قاصد کی حیثیت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ان کی اتباع و پیروی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے حبیب آپ ان کو فرما دیں کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی یہ تو اصل شریعت ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو یہ ہم سے طلب کیا گیا ہے، تو یہ کہنا کہ ان کی حیثیت تو محض قاصد کی حیثیت ہے، یہ بالکل بے وقوفانہ بات ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بالکل عاری تھے اور بالکل خالی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صراحتاً حدیث پاک کا ہی انکار کر دیا۔ تیسرا شبہ جو ان کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حدیث پاک کو لکھا نہیں گیا، محفوظ نہیں کیا گیا۔ کم و بیش 200 سے 250 سال کے بعد حدیث پاک کو لکھا گیا، جمع کیا گیا، تو جو کلام 250 سال بعد لکھا جا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اور اگر اسی بات کو اصول مان لیا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا تھا مکمل طور پر جیسے آج ہمارے سامنے موجود ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں بھی ایسے ہی مصحف شریف موجود تھا؟
ظاہر ہے کہ موجود نہیں تھا، روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ بہت بعد میں یہ خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اس کو جمع کیا گیا اور باقاعدہ ایک مصحف شریف کی شکل میں اس کو لایا گیا۔ تو کیا کریں، اس اصول کو بنیاد بنا کر پھر تو ہمیں قرآن پاک کا بھی انکار کر دینا چاہیے، چونکہ جمع نہیں تھا، بعد کے لوگوں نے جمع کیا، لہٰذا یہ بھی وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ کیسی عجیب سی بات ہوگی، اگر اس قرآن کو بھی قرآن نہ مانا جائے تو پھر تو اسلام کی روح ہی فوت ہو جائے گی، پھر تو اسلام پر عمل کرنا ہی ممکن نہیں رہے گا۔ لہٰذا کلیہ وہی اپنایا جائے گا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ہم نے اپنایا ہے، جن راویان قرآن نے قرآن مجید فرقان حمید کو ہم تک پہنچایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آج جو ہمارے سامنے قرآن پاک موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر نازل فرمایا تھا، یہ وہی قرآن ہے جس کو حضرت صدیق اکبر نے جمع فرمایا تھا، یہ وہی قرآن ہے جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی باقاعدہ ترتیب دی تھی اور ایک مصحف کی صورت میں، ایک کتاب کی صورت میں اس قرآن مجید فرقان حمید کو بنایا تھا، یہ وہی قرآن ہے۔ تو جن راویوں کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوا حدیث پاک ہم تک پہنچانے والے راوی بھی وہی ہیں۔ اگر قرآن کی تعلیمات پہ ان پر اعتماد ہو سکتا ہے تو پھر حدیث پاک کی تعلیمات میں بھی، حدیث پاک کی روایات میں بھی ان پر اعتماد کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ 3 بنیادی شبے ہیں جو ان کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ان شبوں کا رد کتاب و سنت میں موجود ہے۔ بالکل یہ بے بنیاد سی باتیں ہیں، بے وقوفانہ سی باتیں ہیں۔ حدیث پاک اور قرآن پاک کی نسبت کو سمجھنا ہو تو اس سمجھنے کے لیے مثال بالکل آسان سی ہے کہ قرآن و حدیث مومن کے 2 پروں کی مانند ہے۔ جس طرح 2 پر ہوتے ہیں اسی طرح قرآن ایک پر ہے، حدیث پاک دوسرا پر ہے۔ اگر کسی ایک پر کو چھوڑ دیا جائے تو اڑنا ممکن نہیں ہوتا، اسی طرح قرآن و حدیث میں سے اگر کسی ایک کو چھوڑ دیا جائے تو دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنا، ہدایت پانا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان کی مثال کو سمجھنے کے لیے جس طرح گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اگر ایک پہیے کو نکال دیا جائے، ایک پہیے کو چھوڑ دیا جائے کسی بھی بنیاد پر تو ایک پہیے سے گاڑی نہیں چل سکتی۔ بالکل اسی طرح قرآن و حدیث میں سے اگر کسی ایک کی نفی کر دی جائے تو ہمیں ان کی تعلیمات کو سمجھنا یہ مشکل ہو جائے گا، بلکہ مشکل کیا ہوگا، پھر ہم شریعت مطہرہ کی کسی تعلیم پر بھی عمل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہی دونوں بنیاد ہیں اسلام کی، انہی کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور یہی بنیاد ہیں تمام اصولوں کی۔ زندگی کے تمام اصول قرآن پاک میں موجود ہیں اور اس اجمال کی تفصیل حدیث پاک کے ذریعے سے معلوم کی جاتی ہے۔ اب جو منکرین حدیث ہیں جنہوں نے اس طرح کے شبہات پیش کیے، ان کی خدمت میں ہم چند سوالات پیش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ بالکل اصل ہے اور تمام علوم کی بنیاد اس علم کے اندر موجود ہے، اس کتاب کے اندر موجود ہے، لہٰذا حدیث پاک کی ضرورت نہیں ہے۔ بفرض بحال ایک بات کو آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صلاح کا لفظ آیا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا حکم بھی آیا ہے۔ تو سوال یہ ہے، اقیم الصلاۃ تو قرآن پاک میں آیا ہے، لیکن یہ صلاح ہے کیا؟ یہ نماز ہے کیا؟ یہ کیسے پڑھی جائے گی؟ کس وقت ادا کی جائے گی؟ کتنی دفعہ پڑھی جائے گی؟ اس کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں موجود ہے؟ منکرین حدیث جن کے بہت سے نام ہیں، اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں، دراصل یہ منکران حدیث ہیں۔ انہوں نے حدیث پاک کا انکار کیا۔ اب وہ جواب دیں کہ قرآن پاک میں یہ بیان موجود ہے، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اب ہمیں بتائیں کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اس کا بیان کہاں موجود ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ عشر ہے، اتنا نصاب ہے، اتنا دینا ہوگا؟ یہ ساری تفصیلات ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ حج کا بیان موجود ہے۔ اب ہمیں بتائیے حج کیا ہوتا ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے، حج کے ارکان کیا ہوتے ہیں، طریقہ کیا ہوتا ہے، حج کن مہینوں میں کیا جاتا ہے، کتنے دنوں میں کیا جاتا ہے؟ یہ ساری کی ساری تفصیلات ہم قرآن مجید فرقان حمید سے کیسے سمجھیں گے؟ اگر کسی میں طاقت ہے کہ وہ حدیث مبارکہ کا سہارا لیے بغیر قرآن پاک سے ان مسائل کا استنباط کر سکتا ہے تو وہ میدان میں آئے اور ثابت کرے کہ دیکھیے حج کا مکمل بیان تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ حدیث پاک پر عمل کریں گے
حدیث پاک کو سنیں گے، حدیث پاک کو پڑھیں گے، حدیث پاک کو سمجھیں گے، تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فقط اتنا بتایا کہ بس نماز پڑھنی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز ایسے ادا کرنی ہے۔ اس میں قیام ہوگا، تکبیر تحریمہ ہوگی، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے، تشہد ہوں گے، یہ سارے ارکان ہیں۔ یہ ہمیں کس نے بتائے؟ یہ ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بتائے ہیں۔ یہی تو حدیث ہے، ہم حدیث کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ سارے شبہات ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان شبہات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث مبارکہ اور احادیث مبارکہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات آگے کی کروں، حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے تو صرف بات کی حدیث پاک پر عمل کرنا ضروری ہے، ذرا سنیے امام شافعی کیا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ شریف میں امام شافعی موجود ہیں، اور امام شافعی اعلان کرتے ہیں کہ جو تم چاہو مجھ سے سوال کرو، میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تمہیں اس کا جواب دوں گا، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ اب کسی نے کچھ سوال کیا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیلات میں جائیں، وہ سوال کیا تھا، پھر اس کا جواب کیا تھا، مدعا کی بات کرتے ہیں۔ اس نے سوال کیا، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد اے لوگو، تم پر شیخین کریمین کی پیروی ضروری ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازم ہے، جو وہ تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ قرآن کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا۔ پتہ چلا کہ قرآن پاک کا حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی دراصل قرآن کی پیروی ہے۔ اب امام شافعی آگے فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ تم پر میرے بعد ایک تو میری پیروی ہے، اور اس کے بعد شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی پیروی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر آگے انہوں نے اس روایت کو پیش کیا اور اس مسئلے کا حل بیان فرمایا۔ امام شافعی فرمانا یہ چاہ رہے تھے، بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کا اجمال ہے، اس کی تفصیل ہمیں احادیث طیبہ سے ملے گی۔ اب اس واقعے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ امام شافعی کے عقیدے کے مطابق حدیث مبارکہ تو حدیث مبارکہ، شیخین کریمین کی پیروی بھی قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ بات بہت آگے نکل گئی۔ یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتا ہے ادب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عشق سے اور ایسی فقاہت کی چند بوندیں عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ مسئلہ تو یہاں تک ہمارا مکمل ہوا۔ اب ہم آج کی پہلی حدیث مبارکہ کی طرف جاتے ہیں۔ آج کی حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے عمل کا ثمرہ وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ سو جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جس کو وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی جس کی طرف ہجرت کرنے کی اس نے نیت کی تھی۔ حدیث پاک کو سمجھنے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ سماعت فرما لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام سے تقویت اور نصرت عطا فرما، اسلام کی ان دونوں حضرات کے ذریعے مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر بن خطاب کے ایمان لانے پر آسمان والے آپ کو مبارک دیتے ہیں، اور عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا گیا ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہوں گے، اور اسی طرح اب جو ہے وہ اسلام کا ڈنکا بجے گا،
اور اب اسلام کو غلبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔